تو میں اس کے بعد میں آیا ادھر، ابھی مجھے جانا تھا، میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ آج پھر میرا نام اس کے اندر ہے. یہ بیچارے ایف آئی اے والے بھی سارے ہنس رہے تھے. تو میں نے کہا نکالو کون سے مقدمے ہیں. تو پتا چلا جی کہ 29 نومبر کو، جس تاریخ کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، اس تاریخ کو جو ہے وہ میرا نام ای سی ایل میں ڈل گیا تھا، اس میں یہ بلیک لسٹ میں. اور یہ کوئی سائبر کرائم کا کوئی مقدمہ ہے. اور میں پھر یہیں بیٹھ گیا ہوں. میں نے ان سے کہا یہ آپ میرا سامان یا تو منگوا دیں، اور دوسرا ایف آئی اے سے پوچھ لیں کہ انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے یا انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کرنا، صرف باہر جانے سے روکنا ہے. کیونکہ یہ ایف آئی آر تو پھر بہت پرانی ہونی چاہیے، نومبر کی یا اکتوبر کی ہونی چاہیے، کیونکہ 29 نومبر کو میرا نام پڑا ہے. تو یہ ایف آئی آر تو ہم نے کئی دفعہ چیک کروایا، ہماری تو کوئی ایف آئی آر نکلی نہیں. ہم نے لاہور میں بھی پوچھا ہے، اسلام آباد میں بھی پوچھا ہے، اور یہ لاہور کی ہے سائبر کرائم کی ایف آئی آر. یہ مجھے ابھی یہاں آفیسرس بتا رہے ہیں جو بیچارے یہ اے ایس ایف والے اور ایف آئی اے والے، امیگریشن والے، وہ مجھے بتا رہے تھے یہ بات. تو یہ سچویشن یہ ہے. اور میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جی اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے اور ان سے پوچھ لیں آپ جن لوگوں نے ایف آئی آر کروائی ہے، اگر وہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہیں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، آ کے اریسٹ کر لیں. اور اگر وہ اریسٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر سامان لے آؤ، واپس جائیے گھر، جا کے اپنا کام کریے دوبارہ. جو بیچارے اس وقت سو گئے تھے اور ان کو اٹھا کر جو ہے وہ پوچھا گیا کیا کرنا ہے. تو اب کوئی ٹیم ہے جو اس طرف کو آ رہی ہے اور میرے سے میرا سامان مانگا جا رہا ہے. کچھ چیزیں انہوں نے میری لے لی ہیں اور میرا یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی اب میرے سے مانگ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیم آ جائے، جن کے پاس ڈاکومنٹ ہیں اور چیزیں ہیں وہ میرے سے لے لیں، دکھا دیں مجھے اور مجھے گرفتار کر لیں، اور میں گرفتاری کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو یہ سچویشن ہے جی. اب میں اس کے بعد یہ فون زبردستی مانگ رہے ہیں تو میں ان کو دے دوں گا، اور باقی بات بعد میں ہوتی ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں زہیب حسن، اور جو گفتگو آپ سن رہے تھے وہ ٹویٹر سپیس پر عمران ریاض خان کی گفتگو تھی، جو گزشتہ شب انہوں نے، جب تک انہیں ایف آئی اے نے تحویل میں نہیں لیا تھا، اس کی گفتگو تھی. اور اس کے بعد ایف آئی اے نے گلبرگ آفس لے گئی، اور ابھی جو ان کے باقی قانونی معاملات یا جو بھی غیر قانونی معاملات وہ ہوں گے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب گرفتار کر لیا گیا کل رات اسلام آباد پولیس کی جانب سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور بغاوت کا مقدمہ ہوا ہے ایک پی ٹی آئی رہنما پہ، تو اس پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جی، شیخ رشید صاحب کو جو آپ نے گرفتار کیا، میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا جی، وہ نشے کی حالت میں تھے. اس حوالے سے میں نے ویڈیو دیکھی، ان کے بیانات چل رہے ہیں کافی زیادہ ٹویٹر پر اور انٹرنیٹ پر، کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں نشے کی حالت میں نہیں تھا. تو بہرحال ملک تو سارے نشے کی حالت میں ہے. خاص کر کچھ لوگوں کو طاقت کا نشہ ہے، کچھ لوگوں کو اپنے غرور کا نشہ ہے، کچھ لوگوں کو اپنے دولت کا نشہ ہے، کچھ لوگوں کو اپنے علم کا صرف نشہ ہے، کچھ لوگوں کو کسی اور چیز کا نشہ ہے، اقتدار کا نشہ ہے. تو یہ سب جو لوگ جو ہیں اپنے اپنے نشے میں موجود ہیں. طاقتور لوگ جو ہیں وہ طاقت کے نشے میں دھت ہو کر، چاہے وہ کسی مسند پہ بیٹھے ہوں، ملک کے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو بظاہر جو ہے ملک کو نقصان کی جانب لے کے جا رہے ہیں. اور جن کو دولت کا نشہ ہے وہ دولت کے جو نشے میں چور ہو کے صرف دولت خرچ کرنے میں مصروف ہیں، اور جب وقت آتا ہے وہ خریداری کرتے ہیں، وہ بولیاں لگاتے ہیں. جن کو طاقت کا نشہ ہے وہ ان سب کے ساتھ مل کر سارا کچھ کرتے ہیں. جو انصاف قائم کرنے کے نشے میں موجود ہیں وہ سب بھی سو رہے ہیں. تو معاملات کچھ ایسے ہی نشوں کی جانب چل رہے ہیں. تو شیخ رشید نے جو کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں نے نشہ نہیں کیا، وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بقیہ گناہوں پہ بھی اللہ سے معافی مانگی جو وہ کر چکے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی موضوع گفتگو نہیں ہونا چاہیے. جو بہرحال میں نے جیو پہ ایک ٹکر دیکھا تھا کہ ان کی طرف سے خبر چلی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے. اب ان پہ جس بھی آرٹیکل، جس بھی قانونی تقاضوں کے تحت ان کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے ہیں، حاصل اب کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری جو ہے وہ طاقتوروں، وہ عدالت کے نظام کو، وہ حکومت کے نظام کو، سب کو چیلنج کر کے یہ کہہ چکا ہے کہ میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. وہ ضمانت کے بعد بھی کہہ چکا ہے. عوام کے اندر ان کا قد بڑا ہی ہے سیاسی طور پر. تو آپ یہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، آپ کا کس طرح کا جو ہے ایک پالیسی میکنگ ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اسی طرح آج کل میں ان کی رہائی ہو جائے گی. انہوں نے ویسے یہ کہا ہے کہ اگر میری جان کو جو خطرات لاحق ہیں، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار ڈائریکٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت ہوگی، جس پر انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ان کا نام لیا، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کا نام لیا، ان کے صاحبزادے کا نام لیا. تو ان لوگوں کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا. ان کی جان کو اگر نقصان پہنچتا ہے، وہاں جہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں وہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ وہ ان کی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، آنے والے دنوں میں انہوں نے صرف ڈرانا ہے، ڈرا کے انہوں نے پہنچنا ہے عمران خان تک، جو زمان پارک میں بیٹھے ہیں. اور زمان پارک میں باہر جانثار جو بیٹھے ہیں وہ عمران خان تک پہنچنے نہیں دیں گے. بالفرض محال وہ پہنچتے بھی ہیں تو وہ ان سب سے زیادہ بہادر ثابت ہوگا، اور یہ وقت آپ کو بتائے گا. اس کے علاوہ عمران ریاض خان کو جو گرفتار کیا گیا
وہ صرف یہ ہے کہ بھائی وہ اب کھل کے بولنے لگ گیا ہے، وہ ارشد شریف صاحب سے بھی کھل کے بولنے لگ گیا ہے، وہ کھل کر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت جو ہے کون کون کہاں کہاں کس کس طرح کے فیصلے کر رہا ہے اور ان فیصلوں کا پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کی جو مہنگائی سال پہلے جو ہے وہ 10-15% پہ تھی، آج 25-27% پہ ہے، کہیں پہ اگر 5% رہی ہے عمران خان کے دور میں تو اب 25 سے 27% بھی پہنچ گئی ہے، لیکن جو بہرحال اس پہ کوئی زیادہ آپ لوگوں کو سنائی نہیں دے گی۔ بعض گشت کچھ بکواسات جو پہلے ہوتی تھی وہ اب سنائی نہیں دیں گی اس مہنگائی میں آٹے کی لائنوں میں لوگوں کو مرتے دیکھتے ہوئے بھی جو پہلے بکواسات ہوتی تھی وہ سنائی نہیں دیں گی۔ پہلے اگر کوئی معاملات جو ہے وہ صحافیوں کی جانب سے ہوتے تھے، چند صحافیوں یا کسی کی جانب سے بھی، کچھ میڈیا چینلز کی طرف سے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ کیوں دکھائی نہیں دیں گے؟ کیونکہ بھائی جان اب جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر اب جو میڈیا چینلز کو، میڈیا گروپس کو جو ہے پیسے بھی کھلائے جاتے ہیں۔ اب جو ہے باقاعدہ حکومتیں وہ آ چکی ہیں، وہ حکومت آ چکی ہے جس کو کاروباری لحاظ سے ڈیل کرنا آتا ہے، جس کو اصول اور قوانین کو پیچھے اور پس پش ڈال کر طاقت اور دولت کے استعمال کو بخوبی کرنا آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کو جو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو ہی پتہ ہے کہ ہمیں طاقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تو عمران ریاض خان جیسی آواز جو بھی اٹھائے گا وہ گرفتار ہو جائے گا۔ وہ کل کو کوئی بھی ہو، کسی بھی گھر کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی مذہب سے ہو، گرفتاری اس کا مقدر ہوگی، تشدد اس کا مقدر ہوگا، اس کے ملازمین پر، اس کے گھر والوں پہ تشدد ہوگا، اس کو جو ہے طرح طرح کی اذیتیں دی جائیں گی، جسمانی جذباتی ہر طرح کے اس کے معاملات خراب کیے جائیں گے، اور صرف یہ کروانا ہوگا مقصود کہ کسی طرح اس کی آواز دبا دی جائے اور یہ دوبارہ ہمارے خلاف نہ بولے۔ تو بہرحال عدلیہ کے نظام کو، انصاف کے نظام سے، فوج کے نظام سے، حکومت کے نظام سے سب سے سوالات ہیں جو اٹھتے رہیں گے۔ ایک اور بغاوت کا مقدمہ کیا گیا ہے، اس میں بھی ہے اشتعال انگیزی اور یہ وہ سارا کچھ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما پہ، اور اس کے بھی آگے چٹھا کھل جائے گا، کس طرح ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی پھر ضمانت ہوگی، کیونکہ یک طرفہ باتیں سن کر، یک طرفہ ایک جو کلپس کاٹ کر اس کی بیس پر ایف آئی آرز کروائی جاتی ہیں اور اس پہ جو ہے گرفتاریاں لی جاتی ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، لیکن جب معاملات کھل کے سامنے آتے ہیں، جب یہ نظر آتا ہے کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، عوامی پریشر بڑھا ہے، تو تب آخرکار جو ہے ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو سوالات جو ہیں وہ حکومتوں سے ہیں، سیاسی طاقتوں سے ہیں، فوجی طاقتوں سے ہے، انصاف کی طاقتوں سے ہیں، جو میزان عدل کو تھامے بیٹھی ہیں کہ یہ طاقتیں جو ہیں کیوں صرف اپنی خود غرضیوں میں مصروف ہیں، کیوں جو ہے وہ سو رہی ہیں خواب غفلت میں، کیوں صرف طاقت کے نشے میں چور ہیں۔ ان طاقتوں کو چاہیے کہ پاکستان کی طاقت بنے، کیونکہ حقیقی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے نا جی۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی لاٹھی جب آئے گی تو کسی بھی قسم کی کوئی عاملانہ طاقتیں ہوں، کچھ فوجی طاقتیں ہوں، کچھ عدالتی طاقتیں ہوں، کچھ سیاسی طاقتیں ہوں، ان ساری طاقتوں نے نست و نابود ہو جانا ہے اگر اللہ کی لاٹھی پہنچ چکی، اور یہ لاٹھی ان کی آواز بن جائے گی جو آپ کے ان نظام کی ناانصافی کی چکی تلے پس رہے ہیں، اور وہ صرف آپ کی طاقتوں کے جو آپس میں آپ لوگوں نے توازن قائم رکھنا ہے، دکھانا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو بھوکوں کا سامنا ہے، ان کو روٹی کی قلت کا، آٹے کی قلت کا سامنا ہے، ان کی زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ گھی آٹے کی قیمتیں دیکھیں، آپ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن اثر کن کو نہیں پڑتا؟ اثر ان کو نہیں پڑتا جن سے میں براہ راست مخاطب ہوں، اور وہی ہماری بڑی طاقتیں ہیں۔ میری آپ سے دستبستہ اپیل ہے ان بڑی طاقتوں سے کہ گستاخی کے فتوے لگانے کے بجائے آپ ہم جیسوں کا درد محسوس کریں اور زندگیاں آسان بنائیں، اور جو حق سچ بولتے ہیں ان کو پاس بٹھا کر پوچھیں صحیح کہ ان کا درد کیا ہے۔ ایک دن سب نے مرنا ہے، قبر کے منو مٹی تلے جب دب جائیں گے تو اس کے بعد حساب کتاب جب ہوں گے تو لگ پتہ جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی مہربانی ہے کہ دوسروں کی زندگیاں بھی آسان بنائیں تاکہ آپ کو آرام کی نیند آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔